جمعے کی نماز بھی جو ہے ہم جو ہے وہ پارکوں میں اور ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ 11% یا 15% مسلمان ظاہر ہوتا ہے. مسلمان اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم 40% ہیں. رمضان کے مہینے میں میلے کا سما ہوتا ہے. پھر شادی بیاہ کا مسئلہ ان کا ہے کہ کسی کو شادی کرنی, کسی میت میں آپ چلے جائیں تو لگتا ہے کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کو اس کی. السلام علیکم فرینڈز, دس از کریم اگین. جیسا کہ آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہو یا ابھی آپ دیکھ لیں گے, میں ادھر ایک کمپالا سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ٹیسٹ آف پاکستان ایک ریسٹورینٹ ہے, وہاں پہ آیا تھا. تو جن بھائی کے ساتھ آیا جنہوں نے بیسکلی جو مجھے یہاں تک ڈراپ کیا, محمد ناصر نام ہے ان کا, کراچی سے ہیں, جاپان میں رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. محمد ناصر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. 87 دسمبر میں جاپان گیا میں. اچھا 87 دسمبر میں گیا تھا, 5-6 مہینے رہ کے واپس آ گیا. پھر کراچی میں پھر واپس گیا جاپان. تو وہاں پر جو جاپان میں حالات تھے, ہم لوگ جاب کرتے تھے, کچھ دوست ملے, چاروں نے مل کے پھر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی, اسلامک سرکل آف جاپان کے نام سے. آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے پہلے جگہ نہیں ہوتی تھی. ہاں, جمعے کی نماز بھی جو ہے ہم جو ہے وہ پارکوں میں, اور پہلے ہم نے جمعے کی نماز کا اہتمام کیا تھا ایک گھر میں, اپارٹمنٹ میں. اچھا. اپارٹمنٹ میں نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر پھر مجھے ذمہ داری دی گئی امامت کی, تو میں امامت کراتا تھا. جب زیادہ لوگ ہو گئے تو پارک میں اجازت لی, وہاں سے پارک میں لے کے پارک میں نماز پڑھنے لگے. پھر ہمیں پتہ چلا کمیونٹی ہال ہے جاپان میں نا, تو کمیونٹی ہال ہم نے کرائے پہ لیا, کمیونٹی ہال میں جمعے کی نماز کرنا شروع کیا. پھر ہمارے خیال آیا ذہن میں کہ ہم نے اپنی مسجد کیوں نہ بنائے, نماز بھی پڑھ سکیں, جمعہ بھی پڑھ سکیں, اور پھر دوسرے درس و تدریس کا کام بھی کر سکیں, ایک دوسرے کو تربیت بھی دے سکیں. تو الحمدللہ پھر وہاں سے ہم نے پہلے مسجد ہیرا بنائی, پھر مسجد دار القم بنائی, ٹور کیا, تربیتی کیمپ لگایا سمندر کے کنارے اور پہاڑوں پر. 2008 میں یوگنڈا آیا, 1 سال تک میں نے جاب کیا. جاب ختم ہونے لگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا, دوستوں نے وہاں سے گاڑیاں بھیجنی شروع کی, یہاں گاڑیوں کا بزنس شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پیسے جما دیے, 11 سال ہو گئے یہاں پر. الحمدللہ معاشی طور پر بھی سیٹ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر میں دینی حوالے سے بھی الحمدللہ, جہاں پر میرا آفس ہے ایک مسجد بھی ہے آفس کے ساتھ, تو مسجد میں جو امامت کی ذمہ داری میری ہے, ظہر اور عصر کی امامت میں کرتا ہوں. عصر کے بعد قرآن سے تھوڑی سی تفسیر پڑھ کے سناتا ہوں. یہاں پر ہر نماز کے بعد یہ درس دیتے ہیں, درس و تدریس کا کام یہاں بہت کر رہے ہیں یہ لوگ. ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ 11% یا 15% مسلمان ظاہر ہوتا ہے, وہاں سے شو ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جب میں نے مسلمانوں سے ملاقات کی, جگہ جگہ مسجدیں دیکھی, تو یہاں اماموں سے میں نے بات کی, مسلم اسٹوڈنٹ سے بات کی, تو کہتے ہیں ہم یہاں 40% ہیں. یعنی اسلام پریکٹس کرنا مشکل نہیں ہے یہاں پر, ہر قدم پہ آپ کو مسجد مل جاتی ہے, نماز پڑھنا چاہیں ہر جگہ تراویح آپ پڑھ سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, قربانی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں تو رمضان کے مہینے میں میلے کا سما ہوتا ہے. یہاں پر تو ہر مسجد میں کھانے کا افطاری کا اہتمام ہوتا ہے, یہاں تک کہ سحری تک کا انتظام کرتے ہیں. یہ کتنے غریب ہوں لیکن ان میں کچھ نہ کچھ پیسہ, جب مسجد میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیسہ یہ مسجد کو دے کے آتے ہیں. ان کے میں نے تقریریں سنی, صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے قرآن میں, خالی نماز کا ذکر نہیں ہے, نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ہے. لہٰذا جب مسجد میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ, ایک چاہے 100 شلنگ ہو وہ دے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کا مسجد میں, وہ آ کے اپنے مسئلے بیان کرتا ہے, وہاں کھڑا ہو کے امام صاحب اجازت دیتے ہیں, وہ کھڑا ہو کے بیان کرتا ہے, پھر لوگ چندہ کر کے اس کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. یہاں کے امام صاحب بھی ایسے ہیں کہ فوراً آپ کی بات سنیں گے اور آپ کے متعلق بتائیں گے بھی, اور آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنے مسائل بیان کریں. اگر آپ کی مسائل بیان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ خود بتائیں گے کہ صاحب کو یہ مسئلے ہیں, لہٰذا آپ لوگ سب اس کی مدد کریں. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ 3 آدمی آ گئے نا, مختلف مسئلے کے 3 آدمی ایک ہی, تو امام صاحب نے کہا تینوں بیٹھ جاؤ. تینوں کا انہوں نے اعلان کیا کہ آپ لوگ جو دینا چاہتے ہیں آپ مجھے دیں, میں تینوں کو ان تینوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دوں گا. پھر شادی بیاہ کا مسئلہ ان کا ہے کہ کسی کو شادی کرنی ہوتی ہے, وہ نہیں شرماتا, چندہ کرتا ہے لوگوں سے, کہتا کہ میرا بجٹ ہے, بجٹ بناتا باقاعدہ, کوکا کولا اتنا چاہیے, چاول اتنا چاہیے, چینی اتنا چاہیے, فلاں چیز اتنی چاہیے, نمک اتنا چاہیے. آپ کے پاس بجٹ لے کر آتا ہے, آپ اس میں کیا تعاون کر سکتے شادی میں. اور میں تو اس لیے اس میں شادی میں تعاون کرتا ہوں کہ گناہ کرنے سے آدمی بچ جاتا ہے, نکاح کرنے جا رہا ہے تو لہٰذا میں تو اس کی مدد کرتا ہوں. اور ان کا کلچر ہے کہ شادی چندہ لے کرتے ہیں, ان کا کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے چندہ کرتے ہیں. یہ شادی سے زیادہ یہ تدفین میں, یعنی بیریئر جس کو کہتے ہیں یہ انگلش میں, اس میں شرکت کرتے ہیں. کسی میت میں آپ چلے جائیں تو لگتا ہے میلہ لگا ہوا ہے, یعنی اتنے لوگ شریک ہوتے ہیں فوتگی میں. اور ان کا ایک اور سسٹم ہے کہ کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کو اس کی اپنی جو زمین ہوتی ہے اسی میں اس کو دفن کرتے ہیں. الگ سے قبرستان میں لے آ کے دفن نہیں کرتے ہیں. الگ الگ قبرستان بھی یہاں موجود ہے, بلکہ کمپالا میں ایک قبرستان ہے, جگہ موجود ہے وہاں پر, بڑا قبرستان ہے, لیکن ان کا کلچر یہ ہے کہ وہ اپنی زمین میں دفن کرتے ہیں. تمام دوستوں کو سلام. اس میں کوئی اگر میری بات سے میں کسی کے دل آزاری کرنا نہیں چاہتا. بہت بہت شکریہ, خوش رکھے آپ کو اور آپ کے مقصد میں آپ کو کامیاب کریں. آمین. ابھی بھی ہم
ہم جو جا رہے ہیں ابھی بھی یہاں آگے مجھے گلو میں جانا ہے. ایک مسجد ہے جو 45 سال پہلے بنی تھی, اس کا چھت کا جو وہ ٹین ہے نا, چادریں وہ گل گئی ہیں. گلنے کی وجہ سے سب پانی گر کے جو نیچے فال سیلنگ ہوتا ہے وہ بھی, اس کا بھی حالت خراب ہو گیا. وہاں کے کچھ مسلمانوں سے رابطہ کیا تھا کہ بھائی اس کو جو ہے رینوویٹ کرا دیں, تو صحیح کروا دیں. تو ابھی میں اسی کے سلسلے میں جا رہا ہوں. الحمدللہ اس سے پہلے کمپالا میں ایک بینا مسجد ہم نے تعمیر کروایا تھا. اچھا, تعمیر کروایا تھا, وہ فاؤنڈیشن بنا کے کوئی صاحب چھوڑ گئے تھے, وہ پچھلے 8-9 سال سے ایسے ہی پڑا ہوا تھا. تقریباً 95 ملین جو ہے اس میں خرچ کر کے ہم نے پورا مسجد جو ہے کمپلیٹ کروا دیا تھا چندہ کر کے. تو اسی لیے آپ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار اس مسئلے کو دیکھ لیں, اس کو کروا دیں ذرا. ثانی جو فاؤنڈیشن ہے اس میں آپ ایسوسیشن میں آپ یعنی اسلام کی جو سائڈ ہے اس میں آپ کام کرتے ہیں. جہاں جس تک میں پہنچتا ہوں جو کو بتاتا ہوں فوراً وہ رابطہ کر لیتے ہیں اور فوراً تعاون کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا بھی. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, تو آپ نے ان سے سنا ماشاءاللہ یہاں پہ پاکستان کے اور بلکہ اسلام کے لیے اتنا یہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, بلکہ جاپان میں جہاں پہ انہوں نے بتایا تو میں نے کہا یہ لازم سٹوری شیئر کرنی چاہیے. تو بڑی خوشی ہوئی. تو میرا یہی اب کوشش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے جو کام جس کے لیے کیا ہوا ہے تو میں ان کو ذرا پلیٹ فارم پہ لاؤں اپنے, اور لوگوں کو بتائیں تاکہ کسی اور کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, کوئی اور کسی کو نئی دماغ میں بات ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں بات آ جاتی ہے. رائٹ, دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.